قال فاشهدوا، اب اس پر بات ختم نہیں. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اب آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بنا لو. فاشهدوا، آپس میں تم ایک دوسرے کو، یعنی یہاں یہ بات ہے جن سے بھول نہیں ہے ان کو اللہ فرما رہا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بنا لو. کبھی بات کچھ اور ہو جائے تو کوئی یہ کہے کہ دیکھو اقرار تو کیا تھا، سب نے کیا تھا، ایک دوسرے کو گواہ بناؤ. اور پھر ان کی گواہی پر بھی کافی نہیں، اللہ فرما وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. کہ ہاں وہ محفل عالم ارواح میں نے قائم فرمائی، اور سامعین کے لیے انبیاء کی جماعت کو رکھا، فرشتوں کی جماعت کو رکھا، اور محفل میں کیا مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. بیان کرنے والا کون؟ ہم سب کا خالق مصطفیٰ خالق. ان کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں، ان کی شان اور ان کے رتبے کو ہم کیا بیان کریں. فما تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اب اس کے بعد جو پھرے گا اس اقرار سے، اس گواہی سے، تو وہی فاسق ہے. یہ تو ممکن نہیں، لیکن یہ بات بھی پکی کروائی، یہ بات بھی پکی بالکل کلیئر. تو اب اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب دوسرے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے زمانوں کے لیے بات کی گئی کہ بالفرض اگر تمہارے زمانے میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہو تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، تو نبی اپنی نبوت کے وصف کے ساتھ متصف بھی ہو، اس نبی کو بھی نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. تو پتا چلا نبی کی نبوت دنیا میں آنے کے وقت نہیں ہے. لوگ 40 سال کی بات کریں، دنیا کا وجود نہیں تھا جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی. عالمی ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وصف نبوت سے مالا مال فرمایا. جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق، یعنی پورا وعدہ جو اللہ نے لیا، آقا کی نبوت اور امداد کا اقرار کیا. اس مفہوم کو آپ سمجھ گئے نا؟ تو نور محمدی کی فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا کر دی، یعنی آقا کے نور کے صدقے میں انبیاء کی روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا فرمائی. یعنی انبیاء کو جو علم عطا ہوا وہ بھی نور مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہوا، کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے. امام بوصیری علی رحمٰن نے خوب فرمایا وَكُلُّ آئِن أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بِهَمِ. کل کہتے ہیں سب کچھ، آیا آئین، تو یہ آیت کہتے ہیں نا قرآن کی آیت کو بھی. تو آیت کا ایک معنی ہوتا ہے روشنی، روشن دلیل، اور ایک ہوتا ہے معجزہ. یہ معجزہ بھی روشن دلیل ہوتی ہے. تو وہ کل آئین اور تمام معجزات، اطر رسول الکرام بہا، عطا بہا مطلب لانا. اللہ کے معجز رسول جتنے معجزات لے کے آئے، تمام انبیاء کرام جتنے معجزات لے کے آئے وہ سب کے سب نبی کے نور کے صدقے میں انہیں ملے. اتصلا، یا تصل کا مطلب کیا؟ ملنا. فإنما اتصلت من نورہ، من نوری یعنی حضور کے نور سے، بھی انہیں ملے ہیں. یعنی جن معجزات کا ظہور انبیاء سے ہوا وہ کیوں ہوا؟ وہ نور مصطفیٰ سے ان کا کانٹیکٹ ہوا تو انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوا. اب علت بیان کی آگے. فإنه شمس فضل هو كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلام. فإن فا مانے تو، ان مانے بے شک، یقیناً، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو، سورج کو کیا بولتے ہیں؟ شمس. اور فضل کہتے ہیں فضل و کمال، بزرگی. ہم مانے وہ، کواکبوہا کوکب، کاف واو کاف باقی، کوکب یہ بولتے ہیں ستارے کو. کس کو بولتے ہیں؟ ستارے کو. اسی کا بہوچن کواکب. تو وہ یعنی نبی اکرم شمس و فضل، فضل و کمال کی سورج ہے، فضل و کمال کے سورج ہے. ہم کواکبوہا، اور انبیاء ان کے ستارے ہیں. اب یہ بات یظہرنا، اظہر یظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، لوگوں میں بات کو اوپن کرنا. انوارہا، نور کی بہوچن انوار. للناس فی الظلم، اور وہ انبیاء کرام انوارہا نبی کے نور کی روشنی کو، فی الناس لوگوں میں، کب؟ فی الظلم ظلمتوں میں روشن کرتے.
یعنی یہ مفہوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام نے جن معجزات کا ظاہر کیا وہ نبی کے نور کے صدقے میں ظاہر کیا. اور کب ظاہر کیا؟ جب ظلمت تاریکیہ لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی تو معجزات ظاہر کیے. جب معجزات ظاہر ہوئے تو ان کی تاریکی ختم ہو گئی. اور اسی کی وضاحت سرکار اعلی حضرت علی رحمٰن نے فرمائی، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. خورشید بولتے ہیں سورج کو. خورشید کس کو بولتے ہیں؟ تو ہے خورشید رسالت پیارے، یعنی رسالت کے تم سورج ہو، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. ضیاء کہتے ہیں روشنی. اب دیکھیے ایک مثال میں دو آپ کو. سورج جب اپنی روشنی ختم کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تارے چمکتے ہیں. سائنس آج کہہ رہی ہے کہ چاند اور تارے جو چمک رہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا. یعنی کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ نبی کے نور کے صدقے میں، پورے عالم کو اس میں سب چیز آ گئی. عالم ارواحی میں اسی روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. یعنی عالم ارواح میں اسی وقت بظاہر دنیا میں جسد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تیار نہیں ہوا، روح ہے جسم نہیں ہے، لیکن عالم ارواح میں نبی کی روح کو سب سے پہلے وصف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. یہ سیرت نبی کا عظیم باب ہے. تو اسی سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ انہوں نے سیرت کی ابتدائی نالج اپنے دل میں رکھی نہیں، اور لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. ایک آیت بھی آئے گی بعد میں انشاءاللہ آپ سمجھ جائے گی. چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ یہ سوال جب ہو چکا ہے، جواب بھی دیا جا چکا، تو اب نبی کی نبوت پہ اعتراض کرنے والا مومن تو نہیں ہو سکتا. جب کنفیوز جن کو تھی انہوں نے اس بات کو نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا. یعنی پتا چلا ان کا جسم جو مٹی سے تیار کیا گیا وہ مجسمہ بھی بنایا نہیں گیا. برابر اس وقت اللہ رب العزت نے نبی پاک کو وصف نبوت سے متصف فرمایا. اب یہ بات اگر آج کا انسان کرے تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جنہوں نے سب کچھ نبی کے سامنے، نبی کے بارگاہ کے سامنے قربان کر دیا، ان کو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے کہا صدقنا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، وہ آمنا ہم ایمان لے آئے. اور قرآن نے یہ کہا کہ تمہیں ایمان لانا ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے. جو اعتراض نہیں کرتا ہے پتہ چلا وہ اس مشن پر ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں ایمان لائے. تو جب صحابہ نے مان لیا، اب جو مانے گا وہ اہل سنت، اور جو نہیں مانے گا وہ صحابہ کے راستے سے جدا. اس کے بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالی نے یعنی عالم ارواحی میں دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو تیسرے پارے کی آیت نمبر 81 نمبر کی آیت میں اس بات کا ذکر ہے. کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَا تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کو میں کلیئر کروں. یہ اتنی عظمت ہے، اتنی
بابرکت آیت مقدسہ ہے کہ اس آیت پر کئی کتابیں ہمارے اکابر بزرگان دین نے لکھی ہے. اسی ایک آیت کی وضاحت میں خود سرکار امام اہل سنت علی رحمٰن نے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل رسالہ آپ نے تصنیف فرمایا. واو کا معنی ہے اور، از معنی جب. از معنی کیا ہوتا ہے؟ جب. اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اور ایک معنی ہوتا ہے لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیا. اور اس کا معنی ایک ہوتا ہے یاد کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے محبوب یاد کرو عالم ارواح میں، اس تصور کو دیکھو کہ شان کوئی اور نہیں بیان کر رہا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنیوں نے اتنی شان بیان کی کہ خدا کی برابری. آج کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر سکے. تو اب اللہ رب العزت نے اس محفل کو قائم فرمایا عالم ارواح، اور اس محفل کے سامعین ہم اور آپ نہیں، مخلوق میں اور عالم میں جو سب سے معظم ہے، جو معصوم ہے، معصومین میں صف اول انبیاء کرام، رسولان اعظام، اور پھر فرشت کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا، کسی اور کو نہیں رکھا. گنہگار اس میں شامل ہی نہیں، جن کی عصمت قیامت تک اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء اور انبیاء کے بیچ میں گناہوں کے، انبیاء کی ذات اور گناہ، اس کے بیچ میں چادر تطہیر رکھی. گناہ ٹچ نہیں کر سکتے انبیاء کو. اس پاک جماعت کو نبی کی عظمت سننے کے لیے جمع فرمایا. شان میں بیان کروں گا، سنو گے تم. میثاق کہتے وعدے کو. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو، عہد کو. نبی یہ نا، نبی سمجھتے نبی، اور اسی کا بہوچن نبی یہ نا. تو اب یہاں کوئی بات اشکال رہ ہی نہیں جاتا. کسی ایک نبی سے محفل میں بات نہیں ہوئی، انبیاء سے بات ہوئی. یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتابی و حکمہ، جب میں تم کو عطا کروں. عطا یاتی کا من دینا، تو کیا دینا؟ کتاب اور حکمت. یعنی انبیاء سے اللہ فرما رہا ہے جب میں تم کو کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، پھر اس حکمت اور کتاب میں تم گم مت ہو جانا. کیا کرنا ہے تم کو؟ ثم جاءکم رسول، جب آئے تمہارے پاس عظمت والے پیغمبر، تو پھر تمہیں کتاب کی تعلیم نہیں دیں گے، حکمت کی نہیں، جو میرے محبوب کہے اس کو عام کرنا ہے. کتنی شان، کتنی عظمت. وعدہ بھی لیا. نبوت کی بات ہو رہی ہے. یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی.